بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری اس بات پر فقہ میں چل رہی تھی کہ آغا خوئی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اگر ہم منع کریں تو منع کرنا مختص تھا قلیل پانی میں، لیکن کثیر پانی میں خود بخود منع زائل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی غسل جنابت انجام دیتا ہے کُر پانی میں یا اس سے بھی زیادہ بہت سارے کُر پانی میں، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر اس پانی کو کہ جس میں غسل جنابت میں نجاست بھی صاف کی گئی ہے، بہت سارے کُر دریا میں مثلاً، تو ایسی صورت میں اس کُر پانی کو کہ جس کے اندر غسل جنابت انجام دیا گیا اور نجاست کو بھی صاف کیا گیا ہے، اگر قلیل تھا اور قلیل میں اگر ہم یہ کہتے تھے کہ غسالہ استنجا پاک ہے، لیکن 5 شرائط کے تحت کہ اس کے اندر رنگ بو مزہ تبدیل نہ ہو، ذرات بھی نہ ہو، باہر سے کوئی نجاست نہ، اندر سے کوئی نجاست نہ، تعدی نہ کر جائے، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن وہ محل طہارت کہ جو رفع حدث کرنے کے بعد جو غسالہ پاک بھی مان لیں کہ آخر کا غسالہ چونکہ آخوئی پاک مانتے تھے، تو اس کے بعد رفع حدث کے لیے وہ پانی غسالے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا قلیل پانی میں، پاک ماننے کے باوجود بھی۔ لیکن جو کُر پانی میں ہے اس کے اندر غسل جنابت کرنے کے باوجود یا خبث کو رفع کرنے کے باوجود طہارت محل کی صورت کے اندر اس پانی کو دوبارہ کسی اور حدث کو رفع کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ منع کرنے والی دلیل روایت عبداللہ ابن سنان تھی، جس میں کہا تھا کہ پانی جب جو ہے غسالہ والا ہو تو وہ دوسرے حدث میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کی حدیث اس فرض پر کہ وہ اس مطلب پر دلالت کرے کہ جائز نہیں ہے رفع حدث اس پانی سے جس میں غسل جنابت انجام دیا گیا ہے اور خباثت کو زائل کیا گیا ہے، اگرچہ کہ اس کو پاک مانے پھر بھی اس سے مزید اور حدث کو رفع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر اس روایت عبداللہ ابن سنان سے یہ ہو رہا ہے جیسے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اظہار کیا اس کا کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو پانی انسان کے جنب ہوتے وقت انسان کے بدن جنب سے مس ہو اور بدن جنابت کی جگہ پر اصابت کرے، بس اگر وہ پانی کہ جو کثیر مقدار میں ہے
اور کثیر مقدار میں ہونے کی وجہ سے اس پر صادق ہی نہیں آتا ہے کہ غسل جنابت اس پانی کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ وہی بات دریا اور نہر و خزانے میں وجود میں آتی ہے کہ جس میں دریا و خزانے اور نہر میں چونکہ پانی اس کثرت کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دریا میں ایک کنارے پر نہا رہا ہے تو جو پانی وہاں پر اس کے بدن سے مسح ہو کر کے لگے گا وہی صرف جو ہے جنابت کا پانی کہلائے گا۔ باقی علاقے کا پانی تو جنابت والا پانی یا خبث والا پانی نہیں کہلائے گا۔ خزانے میں بہت بڑی ٹنکی ہو کہ جو کرس سے زیادہ ہو یقیناً تو پھر جو ہے خزانے میں آئے گی۔ بس خصوص سے وہ مورد کہ جس حصے پانی کا بدن جنوب سے مسح کرنا ہے وہ والا حصہ دریا میں سے یا نہر میں سے کہلائے گا کہ جنوب سے اس کا بدن دھویا گیا ہے۔ باقی دوسرے اور علاقوں پر تو بدن سے مسح ہی نہیں ہوا ہے اور اصابت ہی نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر تو صادق آئے گا ہی نہیں۔ آیا کوئی شخص ایک کاسے آب یا ایک برتن جو ہے چھوٹا سا اس کو لے کے غسل کرتا ہے تو جس علاقے سے اس نے کاسے آب لے کر غسل کیا ہے تو دوسرے اور علاقے کے اندر نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اس علاقے کا پانی استعمال کیا ہے۔ بس بدن پر جو پانی کرس سے مسح کر رہا ہے اور جس سے غسل انجام دے رہا ہے یا خباثت کو دور کر رہا ہے وہی مقدار صرف مسح کرنے والی کہلائے گی۔ اس لیے اس پانی کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے اس نے غسل کیا ہے اس پانی میں حدث کو رفع نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ صرف ایک چھوٹا سا روایت میں جس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے وہ اغتسل بہی کا لفظ ہے، اغتسل فیہ کا لفظ نہیں ہے۔ یعنی وہ پانی جس پانی کے ذریعے سے غسل جنابت اتارا گیا اس پانی سے مزید اور حدث کو رفع نہیں کیا جا سکتا۔ اغتسل فیہ نہیں ہے یعنی اس نہر میں یا اس دریا میں کہ جس کے اندر اس نے غسل کیا اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، اغتسل بہی کہا گیا۔ یعنی وہ پانی جس پانی کو استعمال کیا گیا ہے اور بدن سے مسح ہوا ہے اس کے ذریعے سے مزید حدث کو رفع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں لفظ ہے اغتسل بہی، بہی کا لفظ اور فیہ کا لفظ دونوں میں فرق پڑتا ہے۔ حدیث میں آیا اغتسل بہی، اس حدیث کو ماننے کی صورت میں ہم بات کر رہے ہیں۔ حدیث عبداللہ ابن سنان اس کے اندر لفظ ہے اغتسل بہی، وہ پانی کے جو غسل جنابت میں استعمال ہو یا وہ پانی جو رفع خبث میں استعمال ہو اس کو پاک ماننے کے باوجود، کیونکہ محل کے پاک ہونے کے بعد وہ غسالہ بھی پاک ہے یا
استنجا کا پانی تھا تو 5 شرائط کے تحت پاک ہے، تو اس کے باوجود یہ پانی جو پاک مانا جا رہا ہے پھر بھی مزید حدث کو دور کرنے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اغتسل بہی، وہ پانی کہ جس کی وجہ سے غسل انجام دیا گیا ہے، اغتسل بہی اسی پانی کو کہیں گے جو بدن سے مس ہو، جو غسل جنابت اتارنے میں کام آیا ہو۔ اغتسل فیہ ہوتا تو پھر جو ہے پورا نہر کا پانی جو ہے اس سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی وہ نہر کہ جس میں اس نے غسل جنابت اتارا ہے، وہ دریا جس میں اس نے غسل جنابت کو اتارا ہے، یوں ہوتا تو فیہ اگر مانا ہوتا تو ہاں اسی لیے کہتے ہیں نہیں، اگر فیہ کا لفظ ہوتا کہ جس جگہ پر اس نے غسل اتارا اس کے پانی کو مزید حدث کے رفع کرنے میں استعمال نہیں کر سکتے، پاک تو رہے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ فیہ کا مطلب یہ نکلتا ہے، فیہ کا مطلب ہے کہ جس کے اندر بھی غسل کیا بس اس کے اندر اب حدث کو رفع کرنے کی مزید صلاحیت نہیں ہے، یہ ہو جاتا نا۔ وہ اس سے قطع حدیث کا معنی کر رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ پاک ہے نا، جسے اس سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو بہتا ہوا جا رہا ہے اس میں تو جو کر سکے نا، وہ تو چلا وہ صحیح ہے۔ دیکھیں فیہ کا اطلاق پورے اس نہر پر ہوتا ہے، فیہ کا اطلاق پوری نہر پر ہے، چاہے وہ پانی چلا بھی گیا ہو پھر بھی وہ فیہ کا اطلاق اس پوری نہر پر ہوگا، اس جہت سے نہیں، حدیث کا معنی کرنے کی جہت سے دیکھیں، حدیث کے اغتسل فیہ اگر یوں ہوتا تو پھر وہ اس نہر میں ہم پھر اور مزید کوئی غسل جنابت انجام نہیں دے سکتا تھا، ایسا فیہ کا لفظ نہیں، بہی کا لفظ ہے، یعنی وہ پانی جس کے ذریعے سے بدن کو دھویا گیا ہے، وہ پانی جس کی وجہ سے غسل جنابت اتارا گیا، اس پانی مخصوص کو منع کیا حدیث عبداللہ ابن سلام۔ نہیں، بہی سے دقت یہ کرنا ہے کہ بہی یعنی وہ پانی جو بدن پر لگے، صرف نہر کا سارا پانی تو نہیں لگ رہا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، یعنی جو پانی صرف لگ رہا ہے وہ والا نجس ہو گیا، وہ والا پاک ہونے کے باوجود مزید حدث میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ بہی صرف اتنا حصہ صادق آئے گا جو اس کے بدن پر لگا ہے، باقی نہر کا جتنا پانی ہو تو نہیں صادق آئے گا اس کے اوپر۔ ہاں بہی میں جو ہے سارا نہیں ہے، خالی جو بدن کو لگ رہا ہے وہ والا پانی ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر اس سے حدث رفع نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ فیہ ہوتا تو پھر آپ کا استدلال صحیح تھا کہ اس جگہ پر اس کور پانی یا کور سے زیادہ بھی ہو تو پھر بھی اس سے حدث رفع نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر حدیث میں جو ہے بہی کا لفظ ہے، فیہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو ہاں چونکہ فیہ نہیں ہے، اگر فیہ ہوتا تو سارا مسئلہ خراب ہو جاتا اور یہ سب کے لیے عسر و حرج کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر فیہ کا لفظ نہیں، بہی کا لفظ ہے، یعنی جس پانی کے ذریعے سے انسان نے غسل جنابت اتارا اور خبث کو دور کیا ہے، اس کے محل کے طہارت کے بعد جو ہے وہ پانی غسالہ ہونے کے باوجود پاک بھی مان لیا جائے تو مزید رفع حدث میں کام نہیں آ سکتا۔ ہاں نہیں، پر فیہ کا مطلب یہ کہ کسی جگہ آپ چاہے وہ ٹب میں نہائیں، چاہے آپ حوض میں نہائیں، چاہے آپ جو ہے کنویں میں نہائیں، چاہے آپ نہر میں نہائیں، چاہے آپ دریا میں نہائیں، فیہ کا مطلب ہے پھر پورا پانی جو ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں ظرفیت بڑی ہو جاتی ہے، فیہ کا مطلب تمام کا تمام پانی ہے، جبکہ لفظ اغتسل بہی ہے،
اغتسل فیہ نہیں ہے، روایت کا لفظ جو ہے اغتسل بہ، یعنی جس پانی کے ذریعے سے بدن انسان کو دھویا گیا یا نجاست کو دھویا گیا، اس پانی میں اگر طہارت کے شرائط موجود ہو پھر بھی مزید حدث میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور قرب پانی میں صادق نہیں آتا ہے۔ قرب میں یا وہ پانی جو بدن سے مسح نہیں ہوا ہے تو قرب میں کیسے صادق آئے گا؟ قلیل پانی میں شاید صادق آ جائے نہیں، لیکن جو ہے پر کا نہیں۔ ہاں نہیں، مجاز نہیں لیں گے، حقیقت لیں گے۔ بس اس لیے جس طرح ہم ایک کاسے اور ایک برتن سے پانی ایک جانب سے لے کر استعمال کرتے ہیں تو وہی پانی صرف کہلائے گا بے اغتسل بہی، باقی پانی تو قر کے اندر موجود ہے، وہ اغتسل بہی کے لفظ میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے جو پانی غسل میں استعمال ہو رہا ہے وہ والا پانی جو ہے ممنوع ہو جائے گا، اور اس سے مزید غسل اور آگے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے فرماتے ہیں آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کہ یہ وہی پانی ہے کہ جو صرف جنب کے بدن سے مس کرتا ہے اور جنب کے نجاست سے چھوتا ہے، وہ والا پانی ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے اس حدیث میں، باقی پانی کو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ بس اگر عبارت روایت کی یہ ہوتی کہ اغتسل فیہ اغتسل بہی کی جگہ پر آ جاتا تو تمام کا تمام نہر کا پانی نجس ہو نہیں، قابل تطہیر نہ ہوتا۔ نجس تو نہیں مان رہے بلکہ پاک ہے، لیکن حدث کو رفع کرنے میں مزید کام نہیں آ سکتا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہر میں نہا رہا ہے تو کیسے ٹب کو لیں گے، دریا میں نہا رہا ہے تو کیسے ٹب کو لیں گے؟ لفظ موجود ہے، ہاں لفظ موجود ہے، لفظ کے اندر جو ہے وہی آیا ہے، لفظ آیا ہے اغتسل فی البحر، اس طرح کا لفظ آیا ہے۔ پوری نہر نجس ہو جاتا ہے اگر اغتسل فیہ کہا ہوتا، اس میں اغتسل بہی نہ کہا ہوتا تو پھر پوری نہر نجس ہو جائے، نجس نہیں ہوتی یعنی قابل تطہیر نہیں رہتی، یعنی پاک کرنے کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ پس منع مختص ہے روایت عبداللہ ابن سنان میں ان اجزاء پانی سے جو بدن جنب یا خباثت کو دھونے کے ساتھ مخصوص ہے، پورا نہر کا پانی یا پورا سمندر کا پانی، پورا دریا کا پانی شامل نہیں ہے۔ اگر ہم اس عبداللہ ابن سنان کی اس روایت میں جو بات آغا شیخ مرتضیٰ انصاری نے فرمائی اور جس کو آغا خوئی نے تصدیق کیا، اگر اس سے ہم تنزل بھی کریں تو ہمارے پاس دو اور مزید روایتیں ہیں کہ جو دلالت کرتی ہے اس پانی کو کہ جو قر یا قرص سے زیادہ ہو، اس میں غسل جنابت کیا گیا ہو، یا جنب نے اس پانی کے ذریعے سے غسل اتارا ہو، تو استعمال ہو جانے کے باوجود جنب شخص اس میں غسل کر لینے کے باوجود اس کو مزید استعمال کرنے کی اجازت ہے، غسل جنابت کو دور کرنے میں اور وضو وغیرہ کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث اس میں سے ایک یہ ہے، صحیح صفوان ابن مہران جمال قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الحیاض التي ما بین مکۃ الی المدینہ،
تردها السباع، میں نے سوال کیا، یعنی صفوان نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے ان حوض کے بارے میں جو چھوٹے چھوٹے حوض تھے جو راستے میں بن جاتے ہیں، جو مکہ و مدینہ کے درمیان تھے، ان حوض کے بارے میں نے سوال کیا کہ تردها السباع، ان حوضوں میں درندے داخل ہوتے ہیں، وَتَلِغَ فِيهَا الْكِلَابُ، اور کتے اس میں سے منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، یعنی ولوغ کرنا میں نے منہ ڈالنا، وَتَشْرِبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ، اور ساتھ ساتھ گدھے حضرات بھی وہاں پر جاتے ہیں، وَيَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَيَتَوَضَّأُ مِنْهَا، اور جنوب حضرات اس میں غسل کرتے ہیں اور کچھ حضرات ان سے وضو بھی کیا کرتے ہیں۔ تو مولا سے پوچھا کہ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کم قدر الماء، پانی کی مقدار کتنی، وہ گڑھے جو بھر جاتے ہیں بارش کے آنے کے نتیجے میں دوسری اور چیزوں کی وجہ سے، قال الى نصف الساق، کہا کہ یہ گڑھے جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک پانی پہنچتا ہے، یا الی الرکبۃ، یا گھٹنے تک پانی پہنچتا ہے۔ فقال توضأ منہ، اس پانی سے وضو کرو، یعنی حدث کو دوبارہ رفع کیا جا سکتا ہے جس میں پہلے غسل جنابت انجام پا گیا تھا، اور یہی ہماری بحث تھی کہ غسل جنابت جس پانی میں انجام دیا گیا اس کو کیا اور مزید رفع حدث یا رفع خبث کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا اس سے وضو کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے غسل جنابت اس پانی میں ہو چکا ہے، یعنی اس کے باوجود اس پانی کو چونکہ اصل مسئلہ آدھی پنڈلی یا گھٹنے تک پانی ہونا نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ وہ کر پانی ہے، کر ہے یا کر سے زیادہ پانی ہے۔ وہ عرب میں پہلے ناپنے کا طریقہ یہی تھا کہ گھٹنے تک پانی ہوگا یا پنڈلی تک پانی ہوگا، یعنی امام علیہ السلام دیکھنا تھا قلیل پانی تو نہیں ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں تک پانی کا، بڑے بڑے گڑھے اس کے اندر جو گھٹنے تک یا آدھی پنڈلی تک پانی، اس سے جو امام نے یہ درک کیا کہ کر سے زیادہ پانی ہے، اس لیے کہا وضو کرو اس سے، نہیں وہ جو عرب کا طریقہ تھا اس کے حساب سے بتایا ہے۔ وذالک لوضوء انہ لا موضوعیت لبلوغ الماء نصف الساق او الرکبۃ، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ وضو کرنے کے امام علیہ السلام نے کیوں اجازت دی، اس لیے کہ نصف ساق یا گھٹنے تک پانی پہنچنا یہ موضوعیت نہیں رکھتا تھا، بل المراد بذالک بلوغ حد الکر، بلکہ مراد یہ تھی امام علیہ السلام کی کہ یہاں کر کی حد تک پہنچ گیا، اس لیے جا کر کے اس کے اندر جو وضو کر سکتے ہیں۔ فإن الماء الذي يرده الجنوب في الصحار ويغتسل فيه بلوغ حد الکر لا محالۃ، کہتے ہیں کہ وہ پانی کہ جس میں جنوب صحرا کے اندر جو ہے وہ وارد ہوتا ہے اور اس کے اندر غسل کرتا ہے، وہ حد کر تک لا محالہ پہنچا ہوا کرتا، بہت زیادہ پانی ہوتا۔ وقد رخص فی رفع الحدث به وان اغتسل فیہ الجنوب، اور امام علیہ السلام نے حدث کو دور کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اگرچہ کہ اس کے اندر غسل جنابت ہو چکا تھا، اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ بس یہ حدیث بتا رہی کہ قربانی میں رفع جنابت کو دور بھی کیا گیا، پھر بھی جو ہے باقی اور حدث کو رفع کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ